الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، ہماری مسجد کے امام صاحب نے آپ حضرات کی خدمات میں ابھی جو نعت شریف پیش فرمائی ہے، بڑا ہی بہترین خاکہ اس میں کھینچا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اس نعت میں بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خاطر، ہم جیسے گنہگاروں کے خاطر راتوں کو جاگا کرتے تھے اور رو رو کر دعائیں کیا کرتے تھے، اور یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم سہنے کے باوجود بھی، گالیاں سننے کے باوجود بھی گالی کا جواب دعا سے دیا کرتے تھے. اور بھی بہت ساری قیمتی باتیں اس نعت میں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. آج 27ویں کی رات ہے. عام طور سے 27ویں کی رات کو تراویح میں قرآن شریف مکمل کیا جاتا ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے رمضان کی اسی تاریخ کو تراویح میں قرآن پاک کا مکمل کرنا، بلکہ اگلے دن بھی مکمل کر سکتے ہیں، پورا مہینہ بھی مکمل کر سکتے ہیں، بلکہ 2-4 دن پہلے بھی مکمل کر سکتے ہیں. تراویح میں ایک مرتبہ کم از کم پورے قرآن شریف کو پڑھنا یہ سنت ہے. جہاں پر لوگوں کے اندر جذبہ ہوتا ہے، نماز کا شوق ہوتا ہے، ایسی جگہوں میں ایک مسجد میں 2 قرآن مکمل ہوتے ہیں. تراویح کی نماز وہی 27, 28, 29 دن کی ہے، لیکن قرآن شریف کو 2 مرتبہ سنتے ہیں، اور بہت سی جگہ 3 مرتبہ قرآن شریف کو مکمل کیا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے تھے کہ انہوں نے پوری زندگی اپنا یہ معمول بنایا ہے. ہفتے کے دن قرآن شریف کو وہ رات میں تہجد میں پڑھنا شروع کرتے تھے. سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ مائدہ تک تقریباً 5.5 پارے ہفتے کے دن رات میں پڑھ لیا کرتے تھے، اور اگلے دن اتوار کی رات میں سورہ مائدہ سے سورہ یونس تک پڑھ لیا کرتے تھے، تقریباً 12ویں پارے تک پہنچ جایا کرتے تھے. پھر اگلے دن پیر کے دن سورہ یونس سے لے کر سورہ بنی اسرائیل تک پہنچ جایا کرتے تھے. پھر اگلے دن سورہ بنی اسرائیل سے سورہ شعراء 19ویں پارے تک پہنچ جاتے. پھر اگلے دن سورہ شعراء سے سورہ وصافات تک پہنچ جاتے 23واں پارہ. پھر اگلے دن سورہ وصافات سے سورہ قاف تک پہنچتے.
پھر جب جمعہ کی رات آتی سورہ قاف سے قرآن کے آخر تک من الجنۃ والناس تک پڑھ دیتے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معمول تھا. ہفتے کی رات میں تہجد کی نماز میں قرآن کو شروع کیا تو اگلا جمعہ آیا تو پورا قرآن تہجد کی نماز میں پڑھ لیا. 4 آدمی دنیا میں ایسے ہیں جنہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن شریف پڑھ دیا ہے. 4 آدمی دنیا میں 4 بزرگ 4 اولیاء ایسے ہیں جنہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن شریف پڑھ دیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز میں نیت باندھ لی عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی اذان سے پہلے ایک رکعت میں پورا قرآن شریف پڑھ دیا. اگلی رکعت میں جو کچھ ان کو ہو سکا پڑھا, لیکن ایک رکعت میں پورا قرآن شریف الف لام میم سے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس تک 114 سورتیں 580 رکوع 6660 پر 6 آیات انہوں نے پڑھ دی. دوسرے ہیں حضرت سعید ابن جبیر, انہوں نے بھی ایک رکعت میں پورا قرآن شریف پڑھ دیا. حجاج بن یوسف کے زمانے کے یہ آدمی ہیں. حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا. لاکھوں مولویوں کو اس نے قتل کیا. اندرا نگر والوں کو نہیں, لاکھوں مولویوں کو جو مصلے پہ کھڑے ہو کر تراویح نماز پڑھاتے ہیں, مولوی ہے, مفتی ہے, مفسر ہے, محدث ہے, لاکھوں کو اس نے قتل کیا. حجاج بن یوسف ان کے زمانے کے وہ آدمی تھے سعید ابن جبیر, انہوں نے بھی ایک رکعت میں پورا قرآن شریف پڑھ دیا تھا. تیسرے آدمی ہیں تمیم داری رحمت اللہ علیہ, انہوں نے بھی ایک رکعت میں پورا قرآن شریف پڑھ دیا. چوتھے آدمی ایسے آدمی ہیں جن کا نام سنتے ہی غیر مقلدین کے پیٹ میں آگ لگ جاتی ہے, اہل حدیث کا کنبہ ڈوب جاتا ہے, بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. میں جب دیوبند میں تھا, مدن پلی سے میرے پاس فون آیا کہ حضرت ہماری مدن پلی میں ایک مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے, مسجد کا نام کیا رکھا جائے. میں نے ان سے کہا مسجد ابو حنیفہ رکھو. کیا رکھو نام؟ مسجد ابو حنیفہ. حنیفہ کس کو کہتے ہیں؟ یکسوئی والا, کانسنٹریشن والا, بالکل توجہ کے ساتھ صراط مستقیم پر چلنے والا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والا, صحابہ کے راستے پر چلنے والا اور اپنے شاگردوں کو سیدھا راستہ دکھلانے والا. تو الحمدللہ مسجد کی تعمیر ہو گئی ہے, ابو حنیفہ مکمل ہو گئی نا, مسجد ابو حنیفہ کی تعمیر ہو گئی الحمدللہ مدن پلی میں. اللہ تعالیٰ اس میں ترقی عطا فرمائے. سنا ہے کہ اس مسجد کے اندر بچھانے کے لیے حاصل بھی نہیں ہے اور بہت ساری چیزوں کی کمی ہے. آپ لوگوں کا گزر اگر کبھی ادھر ہو تو وہاں پر بھی امداد کرتے ہوئے جائیں. تو چوتھے وہ آدمی ہیں جنہوں نے پورے قرآن کو ایک رکعت میں پڑھا, وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک رکعت میں پورا قرآن شریف پڑھ دیا. تو قرآن شریف کو پڑھنے کا انداز یہ مختلف رہا ہے. صحابہ نے کیسے پڑھا میں نے آپ کو بتایا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ چونکہ بہت ہی زیادہ ٹھہر کے نماز پڑھا کرتے تھے اور
ایک ایک آیت کو، ایک ایک سینٹنس کو، ایک ایک ورڈ کو الگ الگ کر کے وہ پڑھا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن شریف نہیں پڑھا۔ کہیں آتی ہے نہ سمجھ لے کہ حضور نے ایک رکعت میں پورا قرآن نہیں پڑھا ہے، عثمان غنی نے پڑھ دیا، تمیم داری نے پڑھ دیا، سعید ابن جبیر نے پڑھ دیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھ دیا، تو کیا یہ سب بڑھ گئے نبی سے؟ کبھی دماغ میں بات آ سکتی ہے تو سوچ لیجیے، حضرات انبیاء علیہم السلام کی ایک نیکی کا مقابلہ پوری امت کی نیکیاں نہیں کر سکتی۔ پیغمبر کا ایک سجدہ پوری امت کا، 1,24,000 صحابہ کا اور تمام ائمہ مجتہدین کا، تمام اولیاء اللہ کا، تمام دنیا کے اندر رہنے والوں کا، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کا سجدہ ایک طرف رکھ دو اور حضور کا ایک سجدہ ایک طرف رکھ دو، اس سجدے کے مقابلے میں ہم تمام کا سجدہ نہیں آ سکتا۔ خیر، آج قرآن شریف مکمل ہوا ہے۔ ہماری مسجد میں رہنے والے بہت سارے مصلی ایسے ہیں جنہوں نے دیکھ کر قرآن شریف کو مکمل کیا ہے۔ کسی نے 2 مرتبہ پورے قرآن شریف کو پڑھا ہے رمضان میں، کسی نے 1 مرتبہ پڑھا، جس کی جیسی سہولت ہے اس طریقے سے اس نے قرآن شریف کو مکمل ہوا۔ آج ایک عورت میرے پاس آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، وہ ہماری رشتہ دار ہے، ہماری نانی لگتی ہے۔ وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، بیٹے قرآن شریف تو رمضان میں میرا 2 مرتبہ پورا ہوا، 2 مرتبہ پورا ہونے کے بعد اور 15 پارے میں نے پڑھ دیا ہے، تو مجھ کو سوال یہ ہو رہا ہے جب قرآن شریف مکمل ہو جائے تو اس کو بخشنے کے لیے کوئی ڈیٹ فکس ہے کیا 27 کی تاریخ میں ہی اس کو بخشنا چاہیے یا جب قرآن شریف پورا ہو جائے اسی وقت بخش سکتے ہیں؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ جب بھی آپ کا قرآن مکمل ہو جائے آپ اسی وقت میں دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میں نے جو یہ قرآن شریف مکمل پڑھا ہے اس کا ثواب حضور کو پہنچا دیجیے، صحابہ کو پہنچا دیجیے، اولیاء اللہ کو پہنچا دیجیے، ہمارے رشتہ داروں کو، ماں باپ کو، شوہر کو پہنچا دیجیے۔ میں نے ان کو یہ مسئلہ بتایا۔ وہ مسئلہ پوچھنے آئی تھی لیکن مجھ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ عورت بوڑھی عورت ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اس رمضان میں 2 مرتبہ قرآن مکمل پڑھا اور 15 پارے مزید انہوں نے پڑھ دیا۔ اور آگے چل کر انہوں نے بتایا کہ بیٹے میری عادت یہ ہے کہ میں پورے سال ہر مہینہ 2 قرآن مکمل کرتی ہوں، پورے سال ہر مہینہ 2 قرآن شریف مکمل کرتی ہوں۔ تو پورے سال میں کتنے قرآن ہوئے بھائی؟ 12 مہینے کے 24 قرآن، 12 مہینے کے 24 قرآن، اور رمضان میں تھوڑا بڑھ جاتا ہے تو 25 قرآن۔ اندازہ لگائیے 25 مرتبہ ایک سال میں وہ بوڑھی عورت قرآن شریف مکمل کرتی ہے اور اپنے مرنے والوں کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور بھی ہوں گی بہت ساری عورتیں۔ میں شوق بتا رہا ہوں ہمارے اندرا نگر میں رہنے والے مسلمان عورتوں کا شوق بتا رہا ہوں، کیا اللہ نے ان کو شوق دیا ہے۔ اور بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے پورے رمضان میں 1 مرتبہ بھی قرآن شریف کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ ایسے منحوس لوگ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی توفیق عطا فرمائے، ان سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ 1 مرتبہ بھی قرآن کو ہاتھ لگا کر بھی نہیں دیکھا کہ یہ میری کتاب ہے، میرے اللہ کی کتاب ہے، حضرت جبرائیل نے اس کو نازل فرمایا ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ ایک کتاب ہے،
اس में मेरी तमाम जिंदगी है, इसी में मेरी कामयाबी है, इसी के जरिए मुझको जन्नत मिलने वाली है, जहन्नम से नजात मिलने वाली है। अरे तुझको पढ़ना नहीं आता, तूने सीखा नहीं, तेरे माँ ने तुझको नहीं सिखाया, तेरे बाप ने तुझको नहीं सिखाया, कम अज कम रमजान का महीना आया, बरकत वाला महीना आया, एक मर्तबा हाथ से उठा के तो देख लेता, आंखों पे लगा लेता, सीने पे लगा लेता, कोई शौक नहीं। रोजाना मोबाइल उठा के देखते हैं कि मेरे दोस्त का मैसेज आया है कि नहीं आया है, मेरे रिश्तेदार का मिस कॉल तो नहीं आया हुआ है। कभी कुरान शरीफ के बारे में भी सोचा कि वो कलाम जो आसमान से नाजिल हुआ, मेरे लिए नाजिल हुआ, मेरी आखिरत बनाने के लिए नाजिल हुआ, जिसमें मेरी जिंदगी का तमाम तर हिस्सा बयान किया हुआ है कि मरने के बाद क्या होगा, मुझको कैसे रहना है, अल्लाह कौन है, रसूल कौन है, जन्नत क्या है, मेरे लिए रास्ते कैसे कैसे आएंगे, मुझको किन किन चीजों से बचना चाहिए, किन किन चीजों की पाबंदी करनी चाहिए, कौन सा कामयाब रास्ता है, कोई शौक नहीं। बल्कि ऐसे मुसलमान भी हमारे इंदिरा नगर में रहते हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी हो गई एक मर्तबा भी कुरान शरीफ को खोल के नहीं देखा। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर, घर में हमारी बच्ची की तबीयत खराब हो गई मसलन, अब सोचा कि उसकी बीमारी क्या है मालूम करें, डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने बताया कि इसकी फला बीमारी। अब इस आदमी को ताज्जुब होगा, बहुत नई बीमारी आई है, चिकन गुनिया, बर्बाद हो गई दुनिया, चिकन गुनिया हमारी बच्ची को आ गई, बहुत परेशान हो जाता है, ताज्जुब करने लगता है कि चिकन गुनिया। डॉक्टर को कोई ताज्जुब नहीं है, डॉक्टर रोजाना 10 को मारता है, रोजाना 100 मरीज चिकनगुनिया वाले उसके पास आते हैं, उसको कोई ताज्जुब नहीं है। तो आपको ताज्जुब हो रहा है कि कुरान शरीफ को पूरी जिंदगी जिसने हाथ नहीं लगाया है, ऐसा भी कोई दुनिया के अंदर इंसान है क्या? आपको ताज्जुब हो रहा है, हमें कोई ताज्जुब नहीं है। हमारे पास रोजाना मैसेज आता रहता है, रोजाना किसी की खबर आती रहती है, रोजाना कोई मसला पूछता रहता है कि हजरत इंदिरा नगर में ऐसा एक दलिंदर है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, फला आदमी है, फला नाम तो हम नहीं लेते, कभी भी हम नाम नहीं लेंगे, 1 करोड़ रुपए आप मुझको दे दीजिए, हम नाम नहीं बताएंगे। तो ऐसे लोग हैं, हमारे मोहल्ले ही की बात नहीं, हर जगह इस तरह के लोग हैं, मुसलमान हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी गुजार दी लेकिन कुरान शरीफ को कभी अकीदत की निगाह से खोल करके नहीं देखा। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए दोनों तरह के लोग। आज कुरान शरीफ मुकम्मल हुआ है, हम चूंकि अल्लाह तबारक व तआला को अपना खुदा मानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को अपना पैदा करने वाला रब मानते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सच्चा पैगंबर और रसूल मानते हैं, तो हमारा एक फरीज़ा बनता है, हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम कुरान शरीफ के बारे में कुछ नॉलेज रखें, कुरान शरीफ के बारे में कुछ नॉलेज रखें कि कुरान क्या चीज है। बहुत से लोगों को ये भी मालूम नहीं है कि कुरान शरीफ किस जबान में है, कुरान शरीफ किस जबान में नाजिल हुई है, ये भी बहुत सारे आदमियों को नहीं मालूम। कौन सी कंट्री का क्या लैंग्वेज है उसको पता है, कौन सा मिनिस्टर कौन सी लैंग्वेज जानता है उसको पता है, सारी चीजें वो जानता है। अगर नहीं जानता है तो कुरान के बारे में नहीं जानता, क्या हम अल्लाह को जाकर मुंह दिखाए? सोचने की बात है, अफसोस करने की बात है, तौबा और इस्तिग़फ़ार करने की बात है। तो कुरान शरीफ के बारे में हमको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि मेरे अल्लाह ने इस कुरान में क्या बयान फरमाया।
سب سے بہتر تو یہ ہے کہ قرآن شریف کا ٹرانسلیشن پڑھتے ہوئے جائیں، قرآن شریف کو بھی پڑھیں اور ساتھ میں اس کا ٹرانسلیشن بھی پڑھتے ہوئے جائیں، اس کا معنی مطلب بھی تھوڑا تھوڑا سمجھتے ہوئے جائیں۔ جہاں سمجھ میں نہ آئے، بلکہ سمجھ میں تو آئے گا نہیں، وہ تو مولوی بتائے گا، لیکن تھوڑا بہت ٹرانسلیشن تو سمجھ میں آ ہی جائے گا، کم از کم اتنا تو پتا چل جائے گا ہاں اس بارے میں یہ بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے، فرعون کا واقعہ ہے، حیض کے مسائل بیان کیے گئے، روزے کا مسئلہ چل رہا ہے، ہمارے کسی قریبی آدمی کا انتقال ہو جائے تو مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کا اس میں بیان ہے۔ کم از کم اتنا تو موٹی موٹی باتیں معلوم تو ہو جائیں گی، تو ٹرانسلیشن مکمل کم از کم پڑھ لینا چاہیے۔ اگر مکمل ٹرانسلیشن نہیں پڑھا ہے تو کم از کم اتنا تو جان لے کہ پورے قرآن شریف کی سمری کیا ہے، پورے قرآن شریف کا خلاصہ کیا ہے، پورے قرآن شریف میں اللہ پاک نے کن چیزوں کو بیان فرمایا ہے، کم از کم آخری درجے میں اتنا تو جاننا بالکل فرض ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ پاک نے قرآن شریف میں کیا کیا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں 4 مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ پورے قرآن شریف میں اللہ پاک نے 4 مضمون بلکہ 6 مضمون کو بیان کیا ہے، 6 ٹاپک اللہ پاک نے پورے قرآن شریف میں بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1 توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا۔ نمبر 2 رسالت یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا آخری نبی ماننا۔ نمبر 3 قیامت کے بارے میں پورے قرآن میں ذکر ہے۔ نمبر 4 نیک اعمال کرنے والے لوگ۔ نمبر 5 برے اعمال کرنے والے لوگ۔ نمبر 6 احکام یعنی اللہ کی عبادت، نیک کاموں کو کرنا، برے کاموں سے بچنا۔ یہ 6 باتیں پورے قرآن شریف کا خلاصہ ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ توحید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا۔ نمبر 2 رسالت ہے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا آخری نبی ماننا، پیغمبر ماننا۔ نمبر 3 قیامت کا بیان ہے۔ نمبر 4 نیک لوگوں کا بیان۔ نمبر 5 برے لوگوں کا بیان۔ نمبر 6 عبادت اللہ کی، یعنی کون سا کام کرنا ہے، کون سا کام نہیں کرنا ہے۔ ان 6 باتوں کو اللہ پاک نے پورے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ آپ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیجیے، جو بھی ٹاپک آپ پڑھیں گے، جو بھی پارہ آپ پڑھیں گے، جو بھی سورت آپ پڑھیں گے، ان میں ان 6 باتوں میں سے کوئی ایک بات ضرور ہو، کہیں بھی وہ آپ دیکھ لیجیے، ان 6 باتوں میں سے کوئی ایک بات ضرور ہو۔ ان 6 چیزوں کا تعلق ہے قرآن شریف سے۔ اب آپ آ جائیے سورہ فاتحہ میں۔ سورہ فاتحہ میں اگر آپ آئیں گے تو پورے قرآن پاک میں اللہ پاک نے جن 6 ٹاپک کو بیان فرمایا ہے، ان 6 ٹاپک کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں جمع فرما دیا۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن شریف کے جو 6 ٹاپک ہیں سورہ فاتحہ میں جمع کر دیے۔ سورہ فاتحہ آپ لوگوں کو یاد ہے نا؟ تو سورہ فاتحہ میں ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ کیا ہے؟ توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا۔ ان 2 آیتوں میں توحید کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ مالک یوم الدین، اس میں قیامت کا بیان ہے۔ 2 چیزیں آ گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تو اس میں عبادت آ گئی۔ تیسری چیز یعنی کون سا کام کرنا، کون سا کام نہیں کرنا۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم،
اے اللہ مجھ کو سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا راستہ؟ الذین، وہ راستہ انعمت علیہم، جن کے اوپر آپ کا انعام ہوا، جن لوگوں کے اوپر آپ کا انعام ہوا ہے وہ راستہ ہم کو دکھائیے۔ تو آپ کا انعام کن لوگوں پر ہوا؟ قرآن شریف میں 5ویں پارے میں ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اس دنیا میں بھی ہوا، آخرت میں بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلا آدمی کون ہے؟ نبی ہے۔ تو نبی کا ذکر آ گیا، رسالت آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ تو سورہ فاتحہ کے اندر 6 مضمون ہے۔ سب سے پہلا مضمون توحید، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس میں توحید آ گئی، اور مالک یوم الدین میں قیامت کی بات آ گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں عبادت آ گئی، اور صراط الذین انعمت علیہم میں رسالت کی بات آ گئی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہم کو ان لوگوں کا راستہ مت دکھلانا جن کے اوپر آپ کا غضب نازل ہوا، غیر مقلد کا راستہ مت دکھانا، اہل حدیث کا راستہ ہم کو مت دکھانا، ان لوگوں کے اوپر آپ کا غضب نازل ہوتا ہے، ولا الضالین، اور نہ ہی آپ ہم کو ان لوگوں کا راستہ دکھائیے جو گمراہ ہو گئے، جاہل لوگ ہیں اور بریلوی حضرات ہیں، ان لوگوں کا راستہ بھی ہم کو مت دکھلائیے گا۔ تو دونوں آ گئے، نیک لوگ اور برے لوگ۔ تو 6 باتیں آ گئی کہ نہیں آ گئی سورہ فاتحہ میں؟ تو پورے قرآن شریف کا خلاصہ اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں رکھ دیا۔ سورہ فاتحہ کے اندر پورے قرآن شریف کا خلاصہ اللہ پاک نے بیان فرما دیا۔ تو یہ 6 باتیں اگر آپ کے ذہن میں رہیں گی انشاءاللہ کم از کم اتنا تو رہے گا کہ ہم مسلمان باقی رہیں گے کہ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، قرآن شریف میں رسالت کا بیان ہے، قرآن شریف میں قیامت کا بیان ہے، قرآن شریف میں عبادت کا بیان ہے، قرآن شریف میں نیک لوگوں کا بیان ہے، قرآن شریف میں برے لوگوں کا بیان ہے۔ اتنا کم از کم یاد رکھیں گے تو قرآن کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہم کو معلومات حاصل رہیں گے۔ اب آگے چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں کیا فرمایا؟ ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں، دعا کرتے ہیں کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ تو اللہ پاک نے آگے فرمایا کن لوگوں کا راستہ چاہیے؟ تو بندے نے دعا کی صراط الذین، اے اللہ ہم کو ان لوگوں کا راستہ دکھائیے انعمت علیہم، جس پر آپ نے انعام فرمایا۔ انعام والے لوگ کون ہیں؟ من النبیین، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، والصدیقین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، والشہداء، اللہ کے راستے میں جہاد کر کے اپنی گردن کو کٹا کر شہید ہونے والے لوگوں کا راستہ دکھلائیے۔ اور آگے فرمایا والصالحین، نیک لوگوں کا راستہ، اولیاء اللہ کا راستہ دکھائیے۔ تو ہم نے دعا پڑھی نا، کیا دعا پڑھی؟ اہدنا الصراط المستقیم، روزانہ پڑھتے ہیں، فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں، سنت میں پڑھتے ہیں، فرض میں پڑھتے ہیں، ظہر میں پڑھتے ہیں، عصر میں پڑھتے ہیں، مغرب میں پڑھتے ہیں، عشاء میں پڑھتے ہیں، جمعہ پہ پڑھتے ہیں، گھر میں ہو وہاں پر بھی سورہ فاتحہ، گھر سے باہر جائے وہاں پر بھی سورہ فاتحہ، تراویح کی نماز میں سورہ فاتحہ، ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ کر بندہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھ کو سیدھا راستہ دکھا۔ تو سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے؟ ان لوگوں کا ہے جن کے بارے میں اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ 4 لوگ ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ 4 لوگ ہیں، انبیاء، صحابہ، شہداء اور صالحین، یعنی اولیاء کرام۔ ان 4 لوگوں کا راستہ صحیح راستہ ہے۔ ان 4 لوگوں کے راستے سے جو چلے گا وہی کامیاب ہوگا، وہی سیدھے راستے پر ہوگا، وہی جنت کو جانے والا ہوگا، وہی کامیاب ہونے والا ہوگا، اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوں گے۔ یہی آدمی جہنم سے بچنے والا ہوگا، قبر کے عذاب سے بچنے والا ہوگا،
گمراہی اور ضلالت سے بچنے والا ہوگا جو ان 4 لوگوں کی پیروی کرتا ہے۔ اب دیکھیے نبی کا کام کیا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے سورہ قیامہ میں ارشاد فرمایا، میں نے اس سے پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں قرآن کو جمع فرمایا اور قرآن کا پڑھنا حضور کو سکھایا اور قرآن کا معنی مطلب ٹرانسلیشن تفسیر حضور کو اللہ نے بتلایا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا کہ اے پیغمبر، اے میرے نبی، تم کو جو ہم نے قرآن دیا ہے، قرآن کے الفاظ بھی ہم نے تم کو دیا، قرآن کا معنی بھی تم کو بتلایا، قرآن کا مطلب بھی ہم نے تم کو بتلایا۔ اب تمہارا کام کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، جاؤ اپنی امت کو سکھاؤ، صحابہ کو سکھاؤ، ابو بکر کو سکھاؤ، عمر کو سکھاؤ، عثمان کو سکھاؤ، حضرت علی کو سکھاؤ، تمام 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو سکھاؤ۔ تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا معنی بتلا رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے معنی کو صحابہ کو بتلایا۔ تو قرآن کا معنی اور مطلب ہم کو کہاں سے ملے گا؟ ہم کو قرآن کا معنی اور مطلب کہاں سے ملے گا؟ صحابہ سے ملے گا۔ صحابہ نے کس کو سکھایا؟ تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، تبع تابعین نے ائمہ مجتہدین کو اور دیگر علماء کرام کو سکھایا۔ اسی طرح سلسلہ چلتا ہوا آیا، شاگرد آتے رہے، اسٹوڈنٹ آتے رہے، دھیرے 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 آج 1436 سال کے بعد بھی علماء کرام اس سلسلے سے قرآن شریف کے معنی اور مطلب کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ تو یہی راستہ علماء کرام کا، اہل سنت والجماعت کا سیدھا راستہ ہے، جنت تک لے جانے والا راستہ ہے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے الفاظ نازل فرمائے، قرآن کے الفاظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کے، قرآن کے الفاظ کا معنی مطلب بھی اللہ کا ہے۔ پھر کچھ باتیں وہ ہیں جو قرآن شریف میں ہے اور ان کا معنی اور مطلب صحابہ کو حضور نے اپنی زبان میں سمجھایا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ قرآن شریف میں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور حضور کو اللہ نے قرآن سمجھایا، تو قرآن کا معنی مطلب حضور نے اپنی زبان میں جو صحابہ کو سمجھایا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث کہا جاتا ہے۔ اب حدیث ہم کو چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم کو چاہیے، تو کہاں جانا پڑے گا؟ صحابہ کے پاس جانا پڑے گا۔ صحابہ نے کس کو سکھایا؟ تابعین کو سکھایا، انہوں نے تبع تابعین کو سکھایا، انہوں نے علماء کرام کو سکھایا۔ اسی طرح سلسلہ 1436 سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو حدیث کا معنی، حدیث کا مطلب، حدیث کا ٹرانسلیشن چاہیے تو علماء کے پاس آنا پڑے گا، جب جا کر ہم کو حدیث کا معنی مطلب ٹرانسلیشن سمجھ میں آئے گا۔ لیکن آج کے دور کا غیر مقلد کہتا ہے، اہل حدیث کہتا ہے امام صاحب کے پاس مت جانا، مسجد میں مت جانا، آ جاؤ الفلاح اسکول میں، ہم تم کو قرآن شریف کا مطلب دکھائیں گے۔ دے دیتا ہے قرآن شریف کھول کر، اس میں تیلگو ٹرانسلیشن ہوتا ہے، بخاری شریف کھول لیتا ہے، حضور کی حدیث کی کتاب، اس میں تیلگو ٹرانسلیشن ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ لے پڑھ لے۔ وہ کیا پڑھے گا؟ وہ کیسے پڑھے گا، کیسے سمجھے گا؟ جب سلسلہ حضور سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، اللہ نے سکھایا حضور کو، حضور نے سکھایا صحابہ کو، صحابہ نے سکھایا تابعین کو، تابعین نے سکھایا تبع تابعین کو، تبع تابعین نے سکھایا اولیاء کرام کو، اولیاء کرام نے اس طرح علماء کرام کو سکھایا،
تو وہ سلسلہ چلتا ہوا آیا ہے، تو قرآن کا معنی مطلب تم کو سمجھنا ہے، حدیث رسول کا معنی مطلب تم کو سمجھنا ہے، تو علماء کے پاس تم کو آنا پڑے گا، نہ کہ الفلاح کالج میں الفلاح اسکول میں تم کو قرآن کا معنی مطلب سمجھ میں آئے گا۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو بات؟ تو بزرگوں اور دوستوں، آج کل گمراہی کا دورہ ہے، ہر طرف سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے باطل طاقتوں نے اپنے جال بچھا رکھے ہیں۔ ان غیر مقلدین کو، اہل حدیثوں کو انگریزوں نے 200-250 سال پہلے ہندوستان میں جنم دیا تھا۔ ہندوستان میں علماء کرام انگریزوں کے خلاف جہاد کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد لڑی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے، حضرت اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے بڑے بڑے علماء کرام نے انگریزوں کے ساتھ جہاد کیا، انگریزوں کو ہندوستان سے باہر بھگانے کے لیے لڑائی لڑی۔ تو انگریز نے مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے، جدائی پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کے درمیان توڑ پیدا کرنے کے لیے انگریز نے چند چور مولویوں کو، پیٹ پالنے والے مولویوں کو خرید لیا، پیسہ بھی دیا، جائیداد بھی دی، لڑکیاں بھی دیا، شادی بھی کروائی، اور کہا کہ تم اپنی ایک الگ پارٹی بناؤ اور غلط فتوے دیا کرو، قرآن سے ہٹ کر فتوا دیا کرو، حدیث سے ہٹ کر فتوا دیا کرو۔ تو سب سے پہلے عبدالحق بنارسی، یہ جو الہ آباد کے بعد بنارس ہے، وہاں کا ایک آدمی تھا عبدالحق بنارسی، وہ سب سے پہلا غیر مقلد ہے۔ اس نے مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالا انگریزوں کی بات مان کر، اور کہا کہ انگریز ہندوستان میں آئے ہیں، وہ ہمارے مہمان ہیں، ان کا اکرام کرو، ان کے ساتھ جہاد مت کرو، ان کو ہندوستان سے مت بھگاؤ۔ اس طریقے سے وہ لوگ وہاں سے اپنی جماعت بناتے رہے، اور غیر مقلدیت کا وجود ہوتا رہا، اور لوگ غیر مقلد بنتے رہے۔ سلسلہ چلتا ہوا آیا۔ پہلے لوگوں کو تو پتا ہے کہ ہم لوگ گمراہی پر ہیں، لیکن دھیرے دھیرے جب غیر مقلدین بڑھتے چلے گئے، ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آج کا غیر مقلد اپنے بڑوں کی غلطی کو نہیں جانتا، اگر جانتا بھی ہے تو اس کو وہ غلط سمجھتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، ہمارے بڑوں نے ایسا نہیں کیا، اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے۔ اور غیر مقلد مدن پلی کے اندر تھا نہیں، اہل حدیث مدن پلی کے اندر تھا نہیں، رائے چوٹی سے، گرم کونڈا سے، اور کڑپا سے، تروپتی سے محنت کر کے یہاں پر آئے اور ہمارے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورہ فاتحہ میں حکم دیا، کیا بندے نے دعا کی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھ کو سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ نے فرمایا کون سا سیدھا راستہ چاہیے؟ تو بندے نے دعا کی صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھ کو وہ راستہ دکھائیے، ان لوگوں کا راستہ دکھائیے جن پر آپ کا انعام ہوا، آپ کا اکرام ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جن پر انعام ہوا وہ کون ہے؟ من النبیین، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، والصدیقین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، والشہداء، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے لوگ، والصالحین، اولیاء کرام کی جماعت۔ تو انبیاء میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور صدیقین میں صحابہ کرام آ گئے، شہداء میں ائمہ مجتہدین میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آ گئے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو زہر ڈال کر مارا ہے دشمنوں نے۔ اور صالحین میں اولیاء کرام آ گئے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آ گئے، پیران پیر غوث پاک حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آ گئے، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آ گئے۔ اسی طرح دنیا کے اندر جتنے بھی اولیاء کرام آ گئے وہ سب صالحین کے اندر آ گئے ہیں۔ یہی چار لوگ
ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے. جو بھی ان 4 صفات کا متحمل ہوگا, ان 4 کوالٹیز کو اپنے اندر رکھتا ہوگا, انہی لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے. اور جو ان 4 میں سے جس کی بھی پیروی کر لے گا, جس سے پیچھے بھی چلے گا, وہ تمام لوگوں کا راستہ ہے. اگر کوئی کسی ولی کی پیروی کرتا ہے تو اس نے شہید کی بھی پیروی کی ہے, اس نے صحابی کی پیروی کی ہے, اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی کی ہے, اور جس نے اللہ کے رسول کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی ہے. اگر کسی نے کسی شہید کو پکڑ لیا, اس کا دامن تھام لیا, اس کی پیروی کی, اس کے طریقے پر چلا, اسی کی طرح وہ نماز کو سیکھا, اسی کی طرح اس نے قرآن کو سیکھا, اس کی وہ پیروی کرتا رہا, تو اس نے ولی کی بھی پیروی کی ہے, اس نے صحابی کی بھی پیروی کی ہے, اس نے اللہ کے رسول کی بھی پیروی کی ہے, اس نے اللہ کی بھی پیروی کی ہے. اگر کسی نے کسی صحابی کو پکڑ لیا, صحابی کے عمل کو پکڑ لیا, صحابی کی اتباع کی, صحابی کو اس نے فالو کیا, اس نے ولی کو بھی فالو کیا ہے, اس نے شہید کو بھی فالو کیا ہے, اس نے حضور کو بھی فالو کیا ہے, اس نے اللہ کو بھی فالو کیا ہے. تو بزرگوں اور دوستوں, نیک راستہ کیا ہے؟ یہی 4 راستے ہیں نیک. سمجھ آ رہی بات؟ انبیاء کا راستہ یہ صحیح راستہ ہے. اب یہ غیر مقلد بیچارہ نماز میں دعا تو کرتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھ کو سیدھا راستہ دکھا. کون سا راستہ چاہیے بھائی؟ تو کہا کہ ان لوگوں کا راستہ دکھائیے جن کے اوپر آپ کا انعام ہوا ہے. تو ان لوگوں کے راستے پر چلنا چاہیے کہ نہیں چلنا چاہیے؟ وہ لوگ 4 لوگ کون ہیں جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا؟ انبیاء ہیں, صحابہ ہیں, شہید ہیں اور اولیاء کرام ہیں, صالحین. اب انبیاء کا راستہ کیا تھا؟ معراج کو جانتے ہیں آپ؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے. مکہ مکرمہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں لے گیا, 7 آسمانوں میں لے گیا, وہاں سے آگے معراج میں لے گیا اور اپنے عرش کے پاس لے گیا, بلکہ اس سے بھی آگے جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو مرضی تھی اللہ تعالیٰ وہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا. سب جانتے ہیں نا آپ لوگ, جنگل میں تو نہیں ہے, مسجد میں بیان سنتے رہتے ہیں الحمدللہ. تو معراج میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چلو لے آؤ, مکہ سے لے آؤ, ہمارے پاس لے آؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل مکہ سے لے گئے. کہاں لائے؟ سب سے پہلے بیت المقدس لے گئے. آسمانوں میں جانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل زمین کا بھی سفر کروائے, تھوڑا ٹور میں, پکنک میں لے گئے کہ تھوڑا آپ زیارت کریں, یہاں فلاں پیغمبر کی قبر ہے, وہاں فلاں پیغمبر کی قبر ہے, یہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے, یہ فلاں پیغمبر کی قبر ہے. قبروں کی آپ زیارت کرتے ہوئے, ان کے پاس جا کر دعا بھی کرتے ہوئے, جہاں آپ کو دل چاہے نماز بھی پڑھتے ہوئے چلتے چلے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل لے جاتے رہے. بیت المقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے گئے. بیت المقدس میں گئے, فلسطین میں جو مسجد ہے وہاں پر حضور تشریف لے گئے. تو وہاں پر کون تھے بھائی؟ وہاں پر حضور کی آمد پر ریسیپشن میں مہمان آ رہے ہیں, تو وہاں پہلے ہی ریسیپشن میں 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انتظار میں کھڑے ہیں.
حضرت آدم علیہ السلام بھی ہے، حضرت موسیٰ بھی ہے، حضرت عیسیٰ بھی ہے، حضرت ابراہیم بھی ہے، ادریس بھی ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی جماعت اس مسجد کے اندر موجود ہے۔ حضور وہاں پر تشریف لے گئے تو کیا ہوا؟ حضرت جبرائیل نے کہا اے حضور یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے، آپ سے پہلے یہ دنیا کے اندر آئے تھے، یہ فلاں قوم کی طرف آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو فلاں جگہ بھیجا گیا تھا، یوسف علیہ السلام کو فلاں جگہ پر بھیجا گیا، سب کا انٹروڈکشن ہوا، آپس میں تعارف ہوا، سب سے ملاقات ہوئی، تو سب کی خواہش ہوئی کہ حضور تشریف لائے ہیں، آج حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آج حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر کھڑا کیا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو حضور نے نماز پڑھائی۔ نماز میں کیا پڑھا؟ سورہ فاتحہ پڑھا۔ میں آپ کو چیلنج دے کر کہتا ہوں، غیر مقلدین سے کہتا ہوں، اہل حدیث کی داڑھی پکڑ کے میں پوچھتا ہوں، میرے بھائی معراج میں حضور تشریف لے گئے، تمام انبیاء علیہ السلام نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، حضور نے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی، پیچھے جتنے انبیاء تھے ان کے بارے میں تم کوئی ایک بات دکھا دو کہ انہوں نے بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کو پڑھا ہو۔ آج ہمارا غیر مقلد بولتا ہے کہ امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں تو نماز نہیں ہوتی، غیر مقلد بولتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے، امام کے پیچھے قرآن کو پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے۔ اللہ پاک نے 90 پارے میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن شریف پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا ہے، نیت باندھ کر کھڑے ہونا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ لیکن غیر مقلد بولتا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ جب تک نہیں پڑھو گے تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ ہم ان سے دلیل پوچھتے ہیں تو وہ بخاری شریف نکال کے دکھاتا ہے، دیکھو بخاری شریف میں حدیث ہے، تیلگو میں ٹرانسلیشن ہے، عربی پڑھنے کبھی گیا نہیں، مدرسے میں کبھی داخلہ نہیں لیا، عربی اس کو آتی نہیں ہے، دکھاتا ہے دیکھو مولانا تیلگو میں ہے، انگلش میں ہے، کنڈا میں ہے، عربی میں کہیں نہیں ہے، واہ عربی کی آتی نہیں کیا؟ نہیں حضرت، عربی پڑھ کو مرا ہے تو نیان ہے۔ کیا حضور نے تیلگو زبان میں حدیث بیان کی ہے، کنڑ میں بیان کی ہے، انگلش میں بیان کی ہے؟ ارے حضور کی زبان تو عربی ہے، عربی میں تو حدیث لے کر آ، وہ دکھاتا ہے حضرت دیکھو یہاں ہے، تیلگو میں بھی ٹرانسلیشن لکھو ہے، کیا ہے بات؟ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہوتی ہے جب تک کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ ہو۔ ہم اس کو بولتے ہیں ارے بھائی دیکھو قرآن یہ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن کا معنی کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے حضور کو قرآن کا معنی بتایا، قرآن کو حضور نے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے تابعین کو بتایا، تابعین نے تبع تابعین کو بتایا، تبع تابعین نے اولیاء کرام کو بتایا، اولیاء کرام نے علماء کرام کو، فقہاء کرام کو، مفتیان نظام کو، حفاظ کرام کو بتایا۔ یہ سلسلہ چلتا ہوا آیا۔ اگر تجھ کو قرآن سمجھنا ہے وہاں تجھ کو جانا پڑے گا، اس ڈپارٹمنٹ میں جانا پڑے گا، حدیث کا معنی تجھ کو چاہیے تو اس ڈپارٹمنٹ میں جانا پڑے گا۔ صحابی سے پوچھ اس حدیث کا معنی کیا، صحابی سے پوچھ اس حدیث کا مطلب کیا، کیونکہ حضور کی حدیث کو صحابی سے زیادہ سمجھنے والا نہیں۔ تو یہ غیر مقلد بولتا ہے ہمیں صحابیوں کی بات نہیں سنتے، حضور کی بات یہاں حدیث کتاب میں لکھو ہے، ہم خود سمجھ لیں گے، اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے۔ صرف عربک لینگویج سیکھنے سے حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا، عربک لینگویج سیکھ لینے سے، اس کا ٹرانسلیشن سیکھ لینے سے حدیث کا معنی مطلب بیک گراؤنڈ سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ حدیث حضور نے کب بیان فرمائی ہے،
کس کو بیان فرمایا ہے, کس حالت میں بیان فرمایا, غصے میں تھے یا نرمی میں تھے, سفر میں تھے, کچھ پتا نہیں, بیک گراؤنڈ سب صحابی کو پتا ہے. تو صحابی سے زیادہ حدیث کا مطلب کون جانتا ہے؟ تو صحابی سے حدیث کا مطلب کس نے سیکھا؟ تابعین نے سیکھا. تابعین میں کون کون تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ سے اس حدیث کا مطلب سیکھا. خود کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے, خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دوسری کتاب میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ مت پڑھا کرو, امام کے پیچھے سورہ فاتحہ مت پڑھا کرو. لیکن یہ لوگ مانتے نہیں. ایک کتاب لے کو آ گئے ہیں بخاری شریف, حضرت یہ کتاب میں حدیث ہے تو ہمیں سننے کا, نہیں تو ہمیں سنتے نہیں. ایک کتاب کا نام لے کر ہزاروں کتاب کا اس نے انکار کر دیا. وہ بولتا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث چاہیے. ہم کہتے ہیں ارے کیا مسلم شریف حدیث کی کتاب نہیں, ترمذی شریف حدیث کی کتاب نہیں ہے کیا, ابو داؤد حدیث کی کتاب نہیں ہے, ابن ماجہ حدیث کی کتاب نہیں ہے, نسائی شریف حدیث کی کتاب نہیں ہے, موطا امام مالک, موطا امام محمد, دار قطنی, صحیح ابن خزیمہ, صحیح ابن ابی عوانہ, یہ ساری کتابیں حدیث کی کتابیں ہیں. ان میں جو احادیث ہیں یہ کس کی حدیثیں ہیں؟ یہ بھی تو پیغمبر کی حدیثیں ہیں, یہ بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں. ان کو کیوں نہیں مانتا؟ وہ بولتا ہے نہیں, بخاری شریف ایک بس. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, ان کو ہدایت عطا فرمائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا 4 لوگوں کا راستہ کامیاب راستہ ہے, انبیاء کا راستہ, صحابہ کا راستہ, شہداء کا راستہ اور اولیاء کرام کا راستہ. تمام انبیاء علیہ السلام نے معراج کی رات میں حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے, لیکن کسی نے بھی سورہ فاتحہ کو امام کے پیچھے نہیں پڑھا. تو انبیاء کا راستہ کیا ہے؟ امام کے پیچھے خاموش رہو, جب اکیلے نماز پڑھو, جب سورہ فاتحہ بھی پڑھو, اس کے بعد دم سورہ بھی پڑھو, ساری چیزیں پڑھنا ہے, لیکن امام کے پیچھے ہونا ہے. سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا, کچھ نہیں پڑھنا, کھڑے رہنا ہے, ثنا پڑھ لینا ہے بس. رکوع کی تسبیحات, سجدے کی تسبیحات, اتحیات, درود شریف, دعائے معصورہ, سلام, امام کے پیچھے اور کچھ نہیں. تو کامیاب راستہ انبیاء علیہ السلام کا ہے, صحابہ کرام کا ہے, اور شہداء کا ہے, اور اولیاء کرام کا ہے. تو یہ جتنے علماء کرام ہیں ان سب نے انہی کا راستہ پکڑا ہوا ہے. تو بزرگوں اور دوستوں, اہل حدیث ہو, غیر مقلد ہو, بریلوی ہو, قادیانی ہو, شیعہ ہو, یہ سب کے سب باطل فرقے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت 70 پر 3 جماعتوں میں بٹ جائے گی. کتنے جماعتوں میں؟ 70 پر 3 پارٹیاں ہو جائیں گی. ان میں سے ایک پارٹی کامیاب ہونے والی ہے, ایک جماعت جنت میں جانے والی ہے, ایک جماعت راہ راست پر ہے, ایک جماعت کامیابی کے اوپر ہے, ایک جماعت صراط مستقیم کے اوپر ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ 70 پر 3 جماعتوں میں, 70 پر 3 فرقوں میں وہ کون سی جماعت ہے جو نجات پانے والی ہے, کامیاب ہونے والی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی, میں جس کے اوپر ہوں, میرا عمل جس کے اوپر ہے, اس عمل کو جو اختیار کر لے گا, اور میرے صحابی کا عمل جس کے اوپر ہے, میرے صحابی کے عمل کو جو اختیار کر لے گا, وہ کامیابی کے راستے پر ہے, وہ سیدھے راستے پر ہے, وہ جنت کو جانے والے راستے پر ہے. تو ہم لوگ جس راستے پر چل رہے ہیں, اہل سنت والجماعت, یہ راستہ حضور کا راستہ ہے, صحابہ کا راستہ ہے, شہیدوں کا راستہ ہے, اور اولیاء کرام کا راستہ ہے. اس راستے پر چلیں گے, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
कामयाबी के साथ नवाज देंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह पाक ने सूरह फातिहा के अंदर ही वो सारी बातें बयान फरमा दी हैं जो कुरान शरीफ में है। कुरान शरीफ में 6 मजमून है, अल्लाह ने 6 के मजमून को सूरह फातिहा के अंदर बयान फरमा दिया कि सूरह फातिहा इन तमाम चीजों को मुश्तमिल है। देखिए, ये लोग फिक़ह को नहीं मानते। फिक़ह यानी जिससे मसला निकलता है। कुरान शरीफ की आयत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, इन दोनों को सामने रखकर मुफ्ती और मुज्तहिद जो बहुत बड़ा आलिम होता है वो मसला बताता है, तो ये गैर मुकल्लिद बोलता है नहीं, मसला हम कुरान में होगा तो लेंगे, हदीस में होगा तो लेंगे। यानी सेम लफ्ज जो है हदीस में होना, सेम लफ्ज जो है कुरान में होना, जब सुनतो नहीं तो नहीं सुनता। एक वाकया ऐसे ही इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में पेश आया। एक आदमी के दूध में मक्खी गिर गई। एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा, जोर से पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम कमा तसल्ली व तबारक। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक आदमी है, उसके गिलास में दूध था, दूध में मक्खी गिर गई। अब वो गया, एक साहब हदीस का सबक पढ़ाया करते थे अपने शागिर्दों को, उनके पास गया और कहने लगा कि हजरत, अल्लाह के रसूल की कोई हदीस हो तो बता दीजिए कि दूध में अगर मक्खी गिर जाए तो क्या करना चाहिए। तो वो जो पढ़ाने वाले थे हदीस, उनको वो हदीस याद थी, उन्होंने पढ़ करके सुनाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जब तुम्हारे बर्तन में, तुम्हारे खाने में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को डुबोओ और निकाल कर फेंक दो और दूध को पी लेना, कोई नुकसान नहीं होगा और दूध नापाक नहीं होगा, मक्खी को निकाल करके फेंक सकते हो। ये हदीस उसको सुना दी, उसको इत्मीनान हो गया और वो चलने लगा। इतने में दूसरा आदमी आया, हजरत मेरे सालन में जो है 3 चूंटियां गिर गई, कोई हदीस हो तो बताओ। अब वो आदमी परेशान, चूंटी गिर गई है सालन में। अब वो अपने हदीस की किताब खोल के देख रहा है और अपना जो मेमोराइजेशन है अहादीस का, 5-5, 10-10 लाख हदीस जो है लोग याद करते थे। तो वो जहन में घुमा रहे हैं। उन्होंने पूरा मेमोराइज करने के बाद, सर्च करने के बाद, जैसे कंप्यूटर में सर्च होता है, पूरे हार्ड डिस्क में सर्च करते हैं कि फलां फाइल है या नहीं है, तो फाइल को वहां पर डिस्प्ले कर देता है कंप्यूटर। ऐसे उन्होंने पूरा दिमाग से मेमोराइज किया। तो कहा, भाई हुजूर की कोई ऐसी हदीस नहीं है जिसमें यह बताया गया हो कि सालन में चूंटी गिर जाए तो क्या करना है, क्या नहीं करना। अब वो कहने लगा, हजरत अब ये जो चूंटी है इसको क्या करूंगा, सालन को क्या करूंगा। वो परेशान सर पकड़ के बैठ गए। दूसरा आदमी आया, वो अपना बर्तन लेके आया, हजरत ये मेरा शरबत है, इसके अंदर भीड़ गिर गई है। भीड़ जानते हैं, भीड़ छोटा सा होता है, शहद की मक्खी है ना, इस टाइप की एक मक्खी होती है भीड़, जो काटती है तो फूल जाता है सब, वो जो है मेरे इस बर्तन में गिर गई है। हजरत कोई अल्लाह के रसूल की हदीस सुना दीजिए। ये भीड़ बोल रही है, मक्खी को आपने हदीस सुना दी है तो मक्खी निकल कर चली गई। ये भीड़ बोल रही है कि मुझको भी एक हदीस सुना दो अल्लाह के रसूल की, मैं भी निकल कर चली जाऊं। अब वो परेशान, वो कहने लगे कि देख भाई, चूंटी के बारे में हदीस में कोई जिक्र नहीं, भीड़ के बारे में कोई जिक्र नहीं। तो बोले अच्छा, सिर्फ मक्खी के बारे में है? तो बोले हाँ, मक्खी के बारे में है। तो ये कैसा दीन इस्लाम है
جو بالکل ناقص ہے، صرف مکھی کا بیان آیا ہے، مچھر کے بارے میں نہیں آیا، جگنو کے بارے میں نہیں آیا، چونٹی کے بارے میں نہیں آیا، بھیڑ کے بارے میں نہیں آیا۔ دین تو کامل ہونا چاہیے، آپ تو کہہ رہے میرے پاس حدیث نہیں ہے۔ اب وہ پریشان ہو گئے، بھائی اس کو کیا جواب دیا جائے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ فلاں محلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رہتے ہیں۔ کون رہتے ہیں جی؟ امام اعظم ابو حنیفہ، جن کی تقلید کرتے ہوئے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے تک پہنچتے ہیں، جن کی پیروی کرتے ہوئے ہم اولیاء کرام کے راستے تک پہنچتے ہیں، جن کی پیروی کرتے ہوئے تقلید کرتے ہوئے ہم شہداء کرام کے راستے تک پہنچتے ہیں، جن کی پیروی کرتے ہوئے تقلید کرتے ہوئے ہم انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے راستے تک پہنچتے ہیں، جن کی پیروی کرتے ہوئے ہم اللہ کے راستے کی طرف پہنچتے ہیں۔ جاؤ فلاں محلے میں اندرا نگر میں انہیں کہتے وہاں جا کے تو حدیث کا مطلب پوچھ لیا، تو اندرا نگر میں تو تراویح پڑھا کے صاحب تم نے سنا آج شان کی وہاں جا کو تیلگو پردیش والے کو حدیث کا مطلب پوچھے تو بولتی کیا بول دیں گے پمپا کو بڑھا دی۔ تو انہوں نے بتایا جاؤ کہ امام اعظم ہیں، ان کے پاس جاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میرا کام صرف حضور کی حدیث ہے یا نہیں ہے اس کو بیان کرنا ہے، اس کے آگے کا مجھ کو نہیں پتا۔ اس سے آگے کا کام، مسئلہ بتانے کا کام قرآن سے، حدیث سے، قرآن کی آیت سے، حدیث کے الفاظ سے مسئلہ بتانے کا کام مجتہد کا ہوتا ہے، امام اعظم کا ہوتا ہے، جو مفتی ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، جس کے پاس علم فقہ کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ مسئلہ بتائے گا، اس کے پاس جاؤ۔ اب یہ مکھی والا بھی چلا گیا، اگر سے میرا مسئلہ حل ہو گیا چلو سن لیتا ہوں۔ مکھی والا بھی چلا گیا، جگنو والا بھی چلا گیا، چونٹی والا بھی چلا گیا، بھیڑ والا بھی چلا گیا۔ کہاں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کے بولے حضرت یہ مکھی ہے، اس میں جو ہے فلاں محدث سے مکھی کے بارے میں جو حضور کی حدیث ہے اس کو اس نے سنا اور مکھی نکل کر چلی گئی۔ یہ میرے گلاس میں 3 چونٹی ہے، یہ بولتی ہے حدیث پڑھ جب نکلوں گی ورنہ نہیں۔ یہ بھیڑ ہے، یہ بولتی ہے حدیث پڑھو جب میں شربت میں سے باہر آؤں گی ورنہ نہیں۔ یہ مچھر ہے، یہ جگنو ہے۔ اب ہم پریشان ہیں، انہوں نے آپ کے پاس بھیجا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، ارے بھائی مچھی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ بتا دیا، ایک قاعدہ بتا دیا، ایک فارمولا ہم کو دے دیا ہے کہ جو جانور، جس جانور کے اندر بہنے والا خون نہیں ہوتا ہے، فلوئنگ بلڈ نہیں ہوتا ہے، ایسا جانور اگر برتن میں گر جائے تو اس کو نکال کر پھینک دو، برتن ناپاک نہیں ہوتا، کھانا ناپاک نہیں ہوتا، اس کو کھا سکتے ہیں۔ اب اس فارمولے کو تم فٹ کرو چونٹی کے اوپر، چونٹی کے اندر بہنے والا خون نہیں ہے، چونٹی کے اندر فلوئنگ بلڈ نہیں ہے، لہذا چونٹی نکال کر پھینک دو، یہ سالن پاک ہے ناپاک نہیں، یہ برتن پاک ہے ناپاک نہیں، تم کھا سکتے ہو۔ ایسے ہی حضور کے اس فارمولے کو دودھ والے میں، مچھر والے میں، بھیڑ والے میں فٹ کرو، ان تمام جانوروں کے اندر بہنے والا خون نہیں ہے، فلوئنگ بلڈ نہیں ہے، لہذا ایک جانور نہیں 1000 جانور بھی اگر تو لے کر آئے گا، حضور کی جو وہ ایک حدیث ہے مکھی کے بارے میں، اسی مکھی والی حدیث سے ہی میں 1000 جانوروں کا مسئلہ بتاؤں گا۔ دیکھیے کتنا بڑا کام کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، مفتی نے کتنا بڑا کام کیا۔ ایک کام ہوتا ہے مجتہد کا، ایک کام ہوتا ہے فقیہ کا، ایک کام ہوتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا، امام شافعی کا، امام مالک کا، اور امام احمد بن حنبل کا، حسن بصری کا، صحابی کا، تمام بڑے بڑے علماء کرام کا یہی کام ہوتا ہے
قرآن شریف کی ایک آیت کو لے لیا، ہزاروں مسئلوں کو حل کر دیا، حدیث شریف کے چند الفاظ لے لیے، ہزاروں مسئلوں کو حل کر دیے۔ لیکن آج کا غیر مقلد یہ کہتا ہے حدیث میں تم چونٹی کا لفظ دکھاؤ، جب ہم چونٹی کو باہر نکالیں۔ اب کیا سر پکڑ لینا کیا بھائی؟ حدیث میں نہیں ہے بھائی، نہیں تو میں سنتا نہیں، سالن سڑا لو، سالن سڑا لو۔ ویسا روز بھی تمہارے گھر میں سالن میں چنٹان گرتے رہے تو کیا ہونا سو تمہاری جوڑی تم نہ مار مار بھگا ڈال دی۔ چار ہے بچے روز میں محنت کر کو سالن بگے تو چنڈی گر جائے تو چھڑاتا ہے نا، کرتی کہ نہیں کرتی؟ تو بزرگوں اور دوستوں، ان لوگوں کا راستہ گمراہی کا ہے۔ ہم ان کو گالی نہیں دے رہے، برا بلا نہیں کہہ رہے، ہم ان کو سمجھا رہے ہیں۔ تم اگر مطلب سمجھنا چاہو، جس طرح ان لوگوں نے مطلب کو سمجھا، امام اعظم کے پاس جا کر، مجتہد کے پاس جا کر، ایسے ہی آج کے دور میں بھی ایسے علماء کرام موجود ہیں، ایسے مفتیان نظام موجود ہیں۔ اگر تجھ کو قرآن کا معنی سمجھنا ہے، آجا مفتی کے پاس۔ اگر تجھ کو حدیث کا معنی سمجھنا ہے، آجا عالم کے پاس۔ تجھ کو حدیث کا مطلب بھی ہم بتائیں گے، تجھ کو قرآن کا مطلب بھی ہم بتائیں گے۔ تم کتاب لے لیے، ٹرانسلیشن پڑھ لیے تو کیسے کامیاب ہو جاؤ؟ سمجھ رہے آپ لوگ؟ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ ہم نے سورہ فاتحہ میں دعا کی ہے کہ یا اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھلائیے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اللہ پاک نے سیدھا راستہ بتلا دیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ، صحابہ کا راستہ اور شہداء کا راستہ اور اولیاء کا راستہ یہی بالکل سیدھا راستہ ہے، باقی سب گمراہ راستے ہیں۔ ایک عورت آئی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہنے لگی کہ حضرت یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، ننھا سا منا سا، ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، یہ میرا بچہ اتنا بڑا ہو گیا ہے، اب دودھ نہیں پیتا، دودھ اگر پیتا ہے تو الٹی کر لیتا ہے، صرف روٹی کھاتا ہے۔ وہ زمانہ ایسا زمانہ نہیں ہے 2015 کہ اس میں سیریلاک موجود ہو یا اور کوئی فلیور اور کوئی گیہوں کا پیسا ہوا یا کم از کم مکسی موجود ہو کہ پیس کر باریک کر کے کھلایا جا سکے۔ تو وہ تو پرانا زمانہ تھا اور اوکھلی سے وہ پیسا کرتے تھے، بہت مشقت والا دور تھا۔ وہ کہنے لگی عورت کہ حضرت دیکھیے یہ میرا بچہ ہے، میں روزے سے ہوں، اب یہ روٹی کے علاوہ کچھ کھاتا نہیں، میرے گھر میں دوسرا کوئی آدمی بھی نہیں ہے، میرا شوہر سفر پہ گیا ہوا ہے، میں اکیلی رہتی ہوں، بچے کو جو ہے کھانا کھلانا ہے۔ اب صبح سحری کے وقت یہ سوتا رہتا ہے، میں سحری کر لوں گی، نماز پڑھ لوں گی، اب یہ بیدار ہوگا، اب اس کو کھانا چاہیے روٹی۔ اب اس کے منہ میں دانت بھی نہیں ہے جس سے وہ اچھی طریقے سے چبا سکے، ایک دو دانت ہوتا ہے ہلنے والا، ویسے ہی کمزور تھا۔ اب میں کیا کروں؟ کیا میں روٹی کو اپنے منہ میں رکھ کر چبا کر، نگلنا نہیں ہے، چبا کر پھر اس کو نکال کر بچے کو کھلا سکتی ہوں؟ سمجھ رہے آپ لوگ؟ جیسے چھوٹا سا چڑیا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی چڑیا ہوتی ہے، تو اس کی جو ماں ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے، دانے وغیرہ چپ کے لاتی ہے، اندر نگل لیتی ہے یا منہ میں یہاں حلق میں رکھ لیتی ہے وہ چڑیا، پھر اپنے بچوں کو اندر سے نکال کے زبان سے باہر نکال کے رکھتی ہے۔ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے۔ تو اس ماں نے کہا کہ میں اپنے بچے کو کیا اس طریقے سے روٹی کا ٹکڑا منہ میں رکھ کر چبا کر کھلا سکتی ہوں؟ نگلوں گی نہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں تم کر سکتی ہو اس طریقے سے، کوئی حرج نہیں۔ اگر تمہارے حلق سے اس روٹی کا ٹکڑا، روٹی کے ذرات اندر نہیں جاتے، تم اس کو بچے کو کھلا دیتی ہو اور کھلا دینے کے بعد منہ میں چبا دینے کے بعد تم اپنا منہ اچھی طریقے سے کنڈی کر لیتی ہو تو تمہارا روزہ باقی ہے، تمہارا روزہ نہیں ٹوٹا۔ عورت چلی گئی، مسئلہ پوچھ کے اس کا کام ہو گیا۔
नीचे जितने शागिर्द बैठे हुए थे उन लोगों को ताज्जुब हुआ, इमाम साहब ने ऐसा कैसा मसला बता दिया, कौन सी आयत से इन्होंने ये मसला बताया है, कौन सी हदीस से इन्होंने ये मसला बताया है। शागिर्द ने पूछा, हजरत एक जरा डाउट है। क्या बात है डाउट? आपने जो ये मसला बताया है ये कहाँ से आपने बतलाया? तो बोले कुरान से बतलाया हूँ। कुरान से बतलाए हैं आप? वो सोचने लगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन मिनल जिन्नति वन नास, पूरा कुरान पहुंच गया, पूरे कुरान का मेमोराइजेशन हो गया। कहने लगा हजरत कुरान में तो ये मसला नहीं है। दूसरे ने कहा, हाँ हजरत मैंने ये गौर किया, कुरान में तो ये मसला नहीं है, आपने कहाँ से बतला दिया? तो बोले दूसरा पारा खोल, कुरान शरीफ का दूसरा पारा खोल, उसमें अल्लाह पाक ने क्या इरशाद फरमाया, कुलू वशरबू, खाओ पीओ, रमजान में रोजा रखना है तो खूब खाओ पीओ। कब तक? हत्ता यतबय्यन लकुमुल बैजुल अस्वद, जब तक के सुबह साबित ना हो, मुअज्जिन साहब रोजा बंद करो बोले तक खाते रहो। अल्लाह ने बोला है कि नहीं बोला है? अब सुबह साबित से लेकर सुबह की अजान जब होगी उस वक्त से लेकर आखिर तक यानी मगरिब तक आपको कुछ नहीं खाना है, नहीं खाना है ना, लेकिन नमाज पढ़ना नहीं। नमाज पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? फजर की नमाज पढ़ने के लिए आप लोग आएंगे, वजू करेंगे, कुल्ली करेंगे, नाक में पानी चढ़ाएंगे, सर पैर हाथ धोएंगे, नमाज पढ़ने आएंगे, जोहर की नमाज पढ़ने आएंगे, कुल्ली करेंगे, नाक में पानी चढ़ाएंगे, पूरा काम करके आएंगे। असर में भी ऐसे ही करेंगे। 3 मरतबा आप लोग इस तरह करेंगे कि नहीं करेंगे? करते हैं ना। अब दुनिया को आप देख लीजिए, यूपी के अंदर जो पानी है वो मीठा है, हमारे जनूबी हिंद में जो पानी है ये खारा है, राजस्थान में आप चले जाएंगे नमकीला है, बहुत ज्यादा नमकीला है, बहुत ज्यादा खारा है। और किसी इलाके में आप चले जाएंगे पानी कड़वा भी हो सकता है, और किसी इलाके में आप चले जाएंगे पानी का टेस्ट दूसरा भी हो सकता है। तो मुख्तलिफ किस्म का पानी सारी दुनिया के अंदर पाया जाता है, लेकिन अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, नमाज पढ़ने के लिए आओगे तो वुजू करके आओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस सलाती, ऐ ईमान वालो जब तुम नमाज के लिए आओ क्या करो, फग़सिलू वुजूअकुम, अपना चेहरा धोवो, वअयदियकुम इलल मराफ़िक़, अपने दोनों हाथों को घुटनों तक धोवो, कोहनियों समेत धोना, सर का मसा करना, पैरों को धोना। और हुजूर ने वुजू करने का तरीका सिखलाया कि सबसे पहले दोनों हाथों को घुटनों तक धो, फिर कुल्ली करो, नाक में पानी चढ़ाओ। तो रमजान के महीने में आदमी दिन में कुल्ली करता है नहीं करता है? रोजे की हालत में कुल्ली करता है नहीं करता है? पानी खारा है तो मुंह के अंदर खारा टेस्ट महसूस करेगा, पानी मीठा है मुंह के अंदर मीठा टेस्ट महसूस करेगा, पानी कड़वा है तो मुंह के अंदर कड़वा टेस्ट महसूस करेगा। लेकिन पानी को वो अंदर नहीं लेगा, थूक देता है, तो उसका रोजा बाकी है ना। ऐसे ही वो औरत बच्चे के खातिर रोटी को मुंह में रखती है, चबाती है, लेकिन निकलती नहीं, चबाने की वजह से रोटी का टेस्ट खारापन मीठापन महसूस होगा, लेकिन हलक से नीचे नहीं जा रहा है। जिस तरह वुजू का पानी मुंह के अंदर लेकर अंदर जाने दिए बगैर बाहर फेंक देने से उसका रोजा बाकी है, ऐसे ही रोटी खाकर चबाकर निकले बगैर बाहर निकाल देने से भी उसका रोजा बाकी है। समझ में आया? समझ में आया मसला? तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को इमाम आजम इसीलिए कहा जाता है, इनका जहन इतना वसी है, कुरान को वो पी कर रखा हुआ है, 5 लाख नहीं 10 लाख हदीसों को उन्होंने याद किया हुआ है। इतने बड़े इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की हम लोग तकलीफ करते हैं। 1200 साल तक
ہندوستان میں جتنے بھی بادشاہ ہے، خاندان تغلق سے تعلق رکھنے والے بادشاہ ہو، خاندان غوریہ سے تعلق رکھنے والے بادشاہ ہو، خاندان جتنے بھی خاندان آئے ہندوستان کے اندر، سب کے سب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والے سے پیروی کرنے والے۔ یہ غیر مقلد بولتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا بھائی، امام صاحب کی بات آ گئی تو تمہیں سنتے تو کلمہ کس کا تو پڑھا ہے؟ محمد کا پڑھا، امام کا پڑھا ہے؟ وہ کیا بولتا ہے کلمہ تو کس کا پڑھا ہے؟ محمد کا پڑھا ہے، تو امام کی کیوں مانتا ہے؟ تو میں اس سے کہتا ہوں ارے تو نے سورہ فاتحہ میں کیا دعا مانگی؟ فجر کی نماز پڑھتا ہے تو سورہ فاتحہ میں دعا کرتا ہے، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، ہر نماز میں تو دعا کرتا ہے اے اللہ مجھ کو راستہ دکھا۔ کن لوگوں کا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا۔ اللہ نے فرمایا وہ 4 لوگ ہیں، کون؟ من نبیین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والصدیقین صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین والشہداء شہید اور والصالحین یعنی اولیاء اکرام۔ اب دیکھ لو جب اللہ نے فرمایا کہ 4 لوگوں کے پیچھے چلو، ان 4 لوگوں میں نبی بھی موجود ہے، صحابی بھی موجود ہے، شہید بھی موجود ہے، اولیاء کرام بھی موجود ہے۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، یہ اولیاء میں سے بھی ہے، شہید بھی ہوئے ہیں، تو ہم لوگوں نے امام کی بات مانی تو شہید کی بات بھی مانی، ولی کی بات بھی مانی، امام کی بات ہم نے مانی تو صحابی کی بات بھی ہم نے مانی ہے، امام کی بات ہم نے مانی تو حضور کی بات بھی ہم نے مانی ہے، امام کی بات ہم نے مانی تو اللہ کی بات بھی ہم نے مانی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کی رات ممکن ہے کہ شب قدر ہو، اس لیے آپ لوگ آج کی رات میں نفل نماز پڑھا کیجیے، دعائیں کیجیے، تلاوت کلام پاک کیجیے اور حضرت عائشہ والی دعا پڑھیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ میں نے آپ کو بتایا، آپ نے میری بات سن کر اس پر عمل کیا اور آپ لوگ اس کام کو کر گئے، نماز بھی آپ نے پڑھی، دعا بھی آپ نے مانگی، قرآن بھی آپ نے پڑھ لیا۔ اب بتائیے کیا آپ نے نماز پڑھ کر میری جو پیروی کی، میرا جو حکم مانا ہے، کیا آپ نے اللہ کا حکم نہیں مانا ہے؟ نہیں مانا ہے کیا؟ میری آپ نے پیروی کی ہے تو اللہ کی بھی آپ نے پیروی کی ہے، میرے کہنے پر آپ نے دعا پڑھی ہے تو وہ اللہ کی ہی بات ہے۔ تو امام اعظم اپنے گھر سے کوئی بات نہیں بتاتا، امام اعظم اپنے ذہن سے کوئی بات نہیں بتاتا، قرآن میں جو ہے اسی کو کھول کے بتاتا ہے، حدیث میں جو ہے اسی کو کھول کے وہ بتاتا ہے، نبی نے جو کیا اسی کو بتاتا ہے، صحابی نے جو کیا اسی کو بتاتا ہے، شہداء نے جو کیا اسی کو بتاتا ہے، اولیاء نے جو کیا اسی کو بتاتا ہے۔ نبی کا راستہ بھی سچا راستہ ہے، صحابی کا راستہ بھی سچا راستہ ہے، شہید کا راستہ بھی سچا راستہ ہے اور اولیاء کا راستہ بھی سچا راستہ ہے۔ لہذا امام کی بات کو ماننا نبی کی بات کو ماننا ہے، یہ غیر مقلدوں کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ بہت ساری باتیں میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا تھا، لیکن آج میرے سر میں اتنا درد ہے، پورے رمضان میں اس سے زیادہ درد نہیں۔ سجدہ تراویح میں پڑھا رہا تھا، سجدہ کر رہا تھا تو ایسا لگ رہا جیسے سر کے اوپر پتھر رکھا ہو۔ ابھی بھی بیان کرنے نہیں ہو رہا، بہت تھکا ہوا ہوں۔ اب میں اپنی بات یہیں پر ختم کر دیتا ہوں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو باطل فرقوں کی گمراہیوں سے بچائے اور قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آج ختم قرآن ہے تو قرآن شریف کے تمام فضائل ہم سب کو حاصل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔